گزشتہ کالم سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اس جملے پر ختم ہوا تھا: پاکستان میں جمہوری عمل پر غیر جمہوری اشرافیہ نے پہلی بار اس وقت حملہ کیا تھا جب پہلی آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا، جس کے بعد یہ کالم چھپ چکا، جس کے بعد پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ واپس اپنے اصل حقداروں کے پاس آ گیا، جس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کو ہموار رکھنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اور ہدایات بھی الیکشن کروانے کے ذمہ دار ریگولیٹرز کے پاس پہنچ گئیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایات کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا جاننا ضروری ہوگا کہ آئین کے آرٹیکل 189 اور 190 کو ملا کر پڑھ لیا جائے۔ 1973 کے آئین کی اس واضح کمانڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی کسی قانونی یا ایسے سوال پر جس کی بنیاد کوئی قانون ہو یا کسی اصول قانون کے بارے میں سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے جو پرنسپل آف لا پر مبنی ہو، ایسی صورت میں پورے پاکستان کی تمام دوسری آئینی یا قانونی عدالتیں سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے پر عمل کرنے کی پابند بنا دی گئی ہیں۔ یہ بھی طے شدہ پبلک فیکٹ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے الیکشن کمیشن نے جو ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیے ہیں وہ نہ تو جج ہیں، نہ قانون دان اور نہ ہی جوڈیشل افسران، بلکہ ان کا تعلق ریاست کی ایگزیکٹو برانچ سے ہے۔ جوڈیشل آرگن کی طرح ریاست کے اس آرگن کو بھی سپریم کورٹ کا پابند بنایا گیا ہے۔ آرٹیکل 190 کی زبان میں All executive and judicial authorities throughout of Pakistan shall act in aid of the Supreme Court۔ آئین میں دیے گئے عدالت عظمیٰ کے یہ دو مینڈیٹ سامنے رکھیں تو ایک بات طے ہو جاتی ہے: الیکشن کرنے والی سب سیاسی جماعتوں اور تمام عہدیداروں سے یکساں سلوک کرنے کی نفی واضح طور پر توہین عدالت ہے۔ 1973 کے آئین میں تقریباً ہر بات، ریاست اور شہریوں کے تمام تر تعلقات اور شہری آزادی سے متعلقہ ہر سوال کا جواب اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ چلیے ایک توہین عدالت کی ہی مثال لے لیتے ہیں جس کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو آرٹیکل 204 کے نیچے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دستور پاکستان دنیا بھر میں رائج ان معدود چند عمرانی معاہدوں میں سے ایک ہے جو دراصل ریاست کے شہریوں کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس میں توہین عدالت اور توہین عساکر دونوں کے لیے علیحدہ سے آرٹیکل ڈال دیے گئے، بلکہ ساتھ ساتھ ان دونوں اداروں کی تنقیص قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، جس کا نتیجہ قید کی سزا کے ساتھ ساتھ عوامی عہدے کے لیے الیکشن لڑنے اور عوامی عہدہ رکھنے سے نااہل کیے جانے کی بڑی سزا بھی موجود ہے۔ موجود سے یاد آیا، پاکستان کی ساری انتخابی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ، اس کی لیڈرشپ، اس کے تنظیمی عہدیداروں، اسمبلیوں کے امیدواروں، ان کے تجویز کنندگان، جنرل الیکشن کے امیدواروں کے تصدیق کنندگان، امیدواروں کی بہو بیٹیوں، ماؤں بہنوں، سپورٹرز، بلکہ ساتھ ساتھ ان کے وکیل حضرات پر دست درازی کا بے دریغ اور کیمرے کی آنکھ کے سامنے استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن پی ٹی آئی کے خلاف یہ سارے مظالم اور چیرہ دستیاں پوری قوم کے سامنے مسلسل ہوتی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی اس پامالی پر اب یہ بات صرف شہری نہیں کہہ رہے بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز، جو بنیادی طور پر ملک کے شہری پہلے ہیں اور جج بعد میں، وہ بھی صورتحال سے دل گرفتہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بلوچستان سے پرامن احتجاج کے لیے خالی ہاتھ اسلام آباد پہنچنے والی خواتین کے کیس میں پولیس گردی پر سخت تشویش ظاہر کی۔ گلوبل ولیج میں جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں تشدد لازمی ہوتا ہے۔ یہ تشدد مخالف امیدواروں، مخالف سیاسی دھڑوں اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے والی پارٹیوں کے درمیان محدود رہتا ہے، سوائے ایک ون یونٹ کے زمانے میں مشرقی پاکستان کے۔ کبھی حکومتوں نے کسی ایک سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ کر کے اس پر جبر کے پہاڑ نہیں توڑے، خاص طور سے یوں جیسے آج آئین مفلوج ہے۔ الیکشن کرانے کے ذمہ دار ادارے مقید، جمہوریت حلقان اور پارلیمانی سیاست پریشان حالی کی سٹیج سے بھی گزر چکی۔ گزرے منگل کے روز صبح 7 بجے سے پہلے میں خیبر پختونخوا میں تھا، جہاں سے شام 6 بجے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے باہر آ سکا۔ اس دوران سینکڑوں وکیل اور ان گنت عام لوگ ملے۔ ہر ایک کے چہرے اور زبان پر ایک ہی سوال تھا: پاکستان کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ یہاں میں بلہ چھینے جانے کے خلاف لیگل ٹیم کے ساتھ پیش ہوا۔ 4 بجے کے بعد میرا دوسرا کیس پشاور ہائی کورٹ کے جناب جسٹس کامران حیات کے سنگل بینچ میں شروع ہو سکا، جہاں پہ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب کے خلاف 22 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری دائر ہوئی تھی۔ دنیا کی شاید ہی کسی دوسری اسٹیٹ میں کسی سیاسی لیڈر پر اتنے مقدمات درج ہوئے ہوں۔ اس سے پہلے میں نے عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری پشاور ہائی کورٹ جا کر 19 مقدمات میں دائر کی۔
اسلام آباد سے پشاور ہائی کورٹ پہنچنے کے عرصے میں 2 FIR مزید کٹ گئیں۔ شاہ محمود قریشی کی رہائی کا آرڈر دیکھ لیں جو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جاری کیا۔ رہائی کے مناظر پر انڈیا اور مغربی دنیا کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ پروگرام ہوئے جس میں پاکستان کا تمسخر اڑایا گیا۔ شاہ محمود کے خلاف دھکا شاہی ایکشن میں شامل ایک شخص سوشل میڈیا پر پچھلی ایک واردات میں شریک ملزم بتایا گیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ کاش مینیجرز یہ بروقت جان سکیں کہ 1953 والا اسکرپٹ 2023 میں فلاپ ہونا ہی ہونا ہے۔ فیض احمد فیض نے اس اسکرپٹ کو یوں بیان کیا: نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔